Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے کوہ طور پر پہلی ملاقات ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور براہ راست مکالمہ فرمایا، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی، اپنا پیغمبر بنایا۔ اس پہلی ملاقات میں اللہ پاک نے 3 مسئلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمائے۔ ان میں جو پہلا مسئلہ ہے اس پر بات چل رہی ہے اور آج آخری بات ہے۔ پہلا مسئلہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا۔ اننی انا اللہ، اے موسیٰ پکی بات ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے بغیر اور پوری کائنات کا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اس پر جو بات اب تک ہوئی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت کا ایک تو تعلق بندے کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہے کہ دل میں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پاک اپنی ذات اور صفات ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہیں، ان کی ذات میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں کہ اس کائنات کا خدا کی طرح کوئی دوسرا خدا بھی ہو، یا عیسائیوں کے عقیدے کی طرح اس کائنات کے 3 خدا ہوں، اور اس کی جیسی صفات ہیں اس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، اور اس کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں، اس کے سننے جیسا کسی کا سننا نہیں، اس کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں۔ اسی طرح بے شمار اللہ پاک کی صفات ہے، اور ہر صفت اللہ پاک کی ایسی ہے کہ وہ اکیلے اللہ پاک میں پائی جاتی ہے، کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس بات پر تو بندے کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اس کا تعلق نظریے اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو وحدانیت کا تعلق ہے انسان کے عمل کے ساتھ ہے کہ عبادت کے جتنے، جیسے اللہ پاک کو ساری کائنات کا اکیلا معبود سمجھے، پھر اسی طرح عبادت کے جتنے کام ہیں وہ اکیلے اللہ پاک کے لیے کرے۔ دنیا میں کوئی ایسی محترم اور معزز اور مقدس ہستی نہیں کہ جس کے لیے عبادت کا کوئی کام بھی کسی حال میں بھی جائز ہو۔ مثلا سجدے کی بات آپ نے سنی کہ سجدہ اکیلے اللہ پاک کے سامنے کرنا ہے، باقی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی گنجائش تھی اس کی، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی بھی گنجائش نہیں، اور عبادت والا جو سجدہ ہے وہ تو کسی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اب جو مسئلہ جس کا میں وعدہ کر رہا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام کی نظر ماننا، اللہ پاک کے نام کی منت ماننا، یہ نظر اور نیاز یہ بھی عبادت کا مستقل ایک شعبہ ہے، اور بہت سارے اس کے احکامات ہیں۔ ایک آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے مسجد میں 3 دن اعتکاف بیٹھوں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے میں بکرا ذبح کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے جاہلیت کے زمانے میں مسجد حرام میں 1 دن اعتکاف بیٹھنے کی نظر مانی تھی اور وہ کام ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفِ بنظرک، جاؤ اور مسجد حرام میں جا کر کے اعتکاف بیٹھو
اور اپنی وہ نظر جو ہے نا وہ پوری کرو۔ تو اس طرح نظر اور نیاز اور منت جو ہے نا یہ ایک عبادت کا شعبہ ہے، اور یہ بھی اکیلے اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اب اگر کوئی کسی دوسرے کی نام کی نظر مانے، نیاز مانے یا منت مانے، تو اس نے عملی طور پر جو ہے نا اس دوسرے کو معبود، اللہ پاک کے معبود ہونے والی وصف میں گویا کہ شریک کر لیا۔ یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور یہ شرک کا ایسا شعبہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے نا اس میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، کچھ مسلمان اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بزرگوں کے نام پر بھی نظر اور نیاز اور منتیں مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے جو 4 چیزیں حرام بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ، پکی بات ہے کہ اللہ پاک نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، یعنی ایسا جانور جو ذبح کیے بغیر اپنی طبی موت مر جائے تو وہ حرام ہے۔ والدم، اور ذبح کے وقت جو رگوں سے خون نکلتا ہے تیزی کے ساتھ، وہ خون کا کھانا اور استعمال کرنا بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی اللہ پاک نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور جو چوتھی چیز بیان فرمائی وہ یہی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر نامزد کیا جائے اور اس کے نام کی نظر مان کر کے اس کو کھایا جائے، ذبح کیا جائے، یہ بھی چوتھے نمبر کا حرام ہے۔ اس کی پھر 2 صورتیں بزرگوں نے لکھی ہیں جو اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی بت کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر یا کسی پیغمبر کے نام پر جانور کو مان لیا کہ یہ جانور اس کے نام کا ہے، اور ذبح کے وقت بھی وہ کافر پھر اسی بت کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ جو صورت تھی، اس صورت کو بھی حرام قرار دیا، اس کا کھانا بھی حرام، وہ جانور بھی حرام۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ذبح کے وقت نام تو اللہ پاک کا لیتے تھے، لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں فلاں بت کے نام پر، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ ذبح کے وقت نام کس کا لیا؟ اللہ پاک کا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے اس کے ذبح کرنے سے، تو بزرگوں نے لکھا کہ یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، اور اللہ کا نام لینے سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے مردار جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف جانور کے ساتھ نہیں ہے، اور بھی جتنی چیزیں، کوئی مٹھائی ہے، کوئی دیگ پکاتا ہے اور کسی بزرگ کے نام پر پکاتا ہے، اور دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ میرے اس فعل کی اس بزرگ کو خبر بھی ہے، اور میں ایسی دیگ پکاؤں گا تو وہ خوش بھی ہوگا، اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو میرے سارے کام بن جائیں گے۔ ایک تو اس میں یہ عقیدہ رکھا کہ اس کو علم ہے، کہ جیسے غیب کا علم تو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور وہ میرے حال کو دیکھ بھی رہا ہے، یہ عقیدہ بھی مشرکانہ ہے، تو وہ دیگ بھی اسی طریقے سے حرام۔ تو کہتے یہ ہیں کہ چاول بھی حلال ہے، گھی بھی حلال ہے، مسالہ جو ہے وہ بھی سارا حلال ہے، تو حرام کہاں سے آ؟ بھائی یہ 5 فٹ کا انسان، آپ نے صرف ایجاب اور قبول کیا، وہ 5 فٹ کا پورا انسان آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ تجھے میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو حلت اور حرمت جو آتی ہے وہ چیزوں سے نہیں آتی ہے، وہ تو بندے کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، جانور حلال ہے، اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، کچھ اور کہہ دیا، تو جانور حرام ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ چیز حلال ہے۔ تو مسئلہ جو بھیا تو تبعیدی بات تھی، مسئلہ جو بیان کرنا تھا وہ مسئلہ بیان کرنا تھا ہمارے ہاں جو بڑا رواج ہے 11ویں شریف کا، یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے۔ 11ویں شریف کی 2 صورتیں غور کے ساتھ سنو، ایسا نہ ہو کہ مسئلہ آپ غلط سمجھ بیٹھو، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ نہ سمجھے، کچھ اور سمجھیں۔ 11ویں شریف کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو
شیخ وہ کیا تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پکاتے ہیں۔ تو اگر 11ویں شریف کی یہ صورت ہو کہ ان کے نام کی ہم دیگ پکا رہے ہیں اور ہمارے اس فعل کی ان کو خبر ہے اور ایسا کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ وما اہل بہ لغیر اللہ ہے۔ بے شک چاول 300 روپے کلو والا ہو اور گھی سب سے اعلیٰ کوالٹی والا دیسی گھی ڈالا ہوا ہو اور مسالہ بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی والا ہو، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر دیگ پکائی گئی ہے، تو یہ اسی طریقے سے حرام ہے جیسے وما اہل لغیر اللہ بھی حرام ہے۔ ایک صورت 11ویں کی ہے، اور دوسری صورت جو 11ویں کی ہے وہ یہ ہے کہ دیگ تو ہم اللہ کے لیے پکا رہے ہیں، اے اللہ تیرے نام پر پکاتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے نا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اگر ایسا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ ایصال ثواب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایصال ثواب جو ہے نا یہ شریعت کا حق مسئلہ ہے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں ان تمام نفلی عبادات کا ثواب زندوں کو پہنچانا بھی جائز ہے اور مرحومین کو بھی پہنچانا جائز ہے، لیکن ایصال ثواب میں یہ ضروری ہے کہ وہ فعل ایسا ہو کہ اس بندے کو خود ثواب مل رہا ہو، اور بندے کو خود ثواب ملنے کے لیے 2 شرطیں ہیں شریعت میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فعل اخلاص کے اوپر مبنی، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں، خوش کرنا مقصود نہیں، بعض اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کیا اخلاص کی بنیاد پر، اور دوسرا وہ کام ایسا ہو جو سنت سے اور شریعت سے ثابت ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو سنت اور شریعت سے ثابت نہیں۔ تو اگر یہ 2 شرطیں پائی گئی، اخلاص بھی ہے اور وہ کام سنت اور شریعت سے ثابت بھی ہے، تو اب اس کے پاس ثواب آ گیا۔ اب یہ ثواب جو اس کے پاس آیا ہے وہ کسی زندے کو، اے میرے بزرگ ہیں اے اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دو، تو زندوں کو بھی پہنچا سکتا ہے، یا میرے وہ جو مرحومین ہیں ان کو، میرے پیر صاحب ہیں، میرے استاد صاحب ہیں، میرے والدین ہیں، میرے فلاں رشتہ دار ہیں، ان سب کو ثواب پہنچا۔ لیکن اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو خود اسی کو نہیں ملے گا ثواب، تو آگے کیا؟ ایصال ثواب کا کیا معنی ہے بھائی؟ ثواب پہنچانا۔ تو ٹینکی میں پانی ہوگا تو ٹوٹی میں آئے گا، ٹینکی میں پانی نہیں ہے تو ٹوٹی اور نل میں کہاں سے آئے گا؟ اس نے جو کام کیا اس کو خود ہی ثواب نہیں ملا تو آگے کہاں پہنچے گا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ ایک آدمی بڑے اخلاص کے ساتھ بجائے مغرب کے مشرق کی طرف بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ملے؟ تو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، بھئی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں، اخلاص بھی ہو اور سنت اور شریعت کے مطابق کی ہو، تو پھر اس کو ثواب ملے گا۔ جو اس کو ملا اس نے آگے پہنچا دی۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ کچھ بولتی تو ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جاتی، تو اگر میں اب کچھ کروں تو اس کو ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں ملے گا، ملے گا ضرور۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا ایک نام ہے، باغ ہے مخراف اس کا نام تھا، وہ جو میرا مخراف باغ ہے نا وہ بڑا عمدہ ہے، وہ میں نے اپنے والدہ کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہم تو تھوڑی بہت چیزیں کرتے ہیں، ان کے ایسے ایسے دل والدین کو بھی ٹرخاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت اور سنت کے کیا ہو مطابق۔ اب اس کو سن کر کے آپ قیاس کر لیں، ہمارے ہاں جو تیجا ہوتا ہے، 7واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، پھر برسی ہوتی ہے، پھر وہ جمراتیں ہوتی ہیں، یہ سارا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سنت اور شریعت سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے، آپ کی صاحبزادیاں فوت ہوئیں، آپ کے چچا جان حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے، کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، خلفائے راشدین کی حکومت تھی اور بڑا مال فراوانی والا اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا تھا، لیکن کوئی چیز بھی ان سے ثابت نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے، کیونکہ ہم کچھ عرصہ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر کے رہے نا متحدہ ہندوستان میں، تو ان کی ساری رسمیں ہمارے اوپر آ گئی، اپنے اوپر بھی اور اپنے مظلومین کے اوپر بھی رحم کرو، یہ سارا مال ضائع اور برباد جاتا ہے۔ ایک تو سرے سے اس میں اخلاص نہیں ہوتا، نام و نمود ہوتا ہے، وہ اس ڈر سے کرتے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ تو بالکل ہی جو ہے نا کنجوس ہیں، اپنے مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے علاقے میں جاتے ماں باپ برا معروف دے دیا۔ ابھی ہمارے ایک قریبی رشتہ دار فوت ہوا ہے، اور وہ تھا وہ کیا کہتے ہیں گرداور تھا، اس طرح بہت بڑا آدمی تھا، ساروں جمراتی بھی کیے ہیں انہوں نے، اب اس کے جو ہے نا 40واں بھی تھا، پھر سال گزرے گا تو پھر اس کی برسی بھی ہوگی۔ پچھلے سال میں عمرے سے جب آ رہا تھا، جس تاریخ کو میں آیا تو ہمارے گاؤں میں ایک بڑا آدمی فوت ہوا، میرا دوست ہی تھا، وہ بھی پٹواری تھا، تو ابھی پچھلے ہفتے پہلے اس کی جو ہے نا برسی تھی۔ تو بھائی اللہ کے بندو، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو، ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے بنیادی شرط ہے اخلاص، اور اس کے بعد وہ شریعت اور سنت کے بالکل کیا ہو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو چھپ چھپا کر کے کسی بیچارے غریب کی مدد کر دو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس کا ایسا ثواب ملے گا کہ وہ مرنے والا قبر میں بھی ناچنا شروع کر دے، خوشی سے اچھلے گا کہ میرے بچوں نے میری کیا کر دیا، کیا کمال کر دیا۔ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرو اس کے لیے، کر کے جاؤ اپنی زندگی میں وہ چلتا رہے اور اس کو ثواب پہنچتا، کوئی مدرسہ بنا کے جاؤ، کوئی مسجد بنا کے جاؤ، کوئی کنواں کھدوا کے جاؤ، ایسے علاقے ہیں جو بیچارے پانی کو ترس رہے ہیں، وہاں کو پانی کا انتظام کر کے جاؤ، رفائی کام کر کے جاؤ، تاکہ وہ کھاتا چلتا رہے اور اس کو ثواب جو ہے نا وہ پہنچتا رہے۔ تو اگر 11ویں کی ترتیب یہ ہو کہ دیگ تو پکائی اللہ پاک کے لیے ہے اور ثواب پہنچے پیران پیر کو، تو پھر اس کی کچھ گنجائش ہے، لیکن یہ جو 11ویں والی تاریخ ہے نا، اس کی تعیین شریعت سے ثابت ہو نہیں ہے، یہ تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے ہر دن جب چاہیں جس وقت چاہیں کوئی صدقہ خیرات کر کے اخلاص کے ساتھ جس بزرگ کو بھی ثواب پہنچانا چاہیں قربانی کریں، قربانی کے موقع پر، اور اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو فلاں پیغمبر کو پہنچے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نظر نیاز بھائی عبادت کا کام ہے، اور یہ عبادت کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور یہ بھی اکیلے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے نظر اور نیاز اور منت منوتی بھی کسی دوسرے کے نام کی ماننا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے کے نام کی اس طرح مانتا ہے کہ اس کو پتہ چل رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، جب وہ خوش ہو جائے گا میرے کام بن جائیں گے، تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دین کی جو سمجھ ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پانی کا لوٹا بھر کر کے رکھ دیا بیت الخلاء سے باہر، آپ اندر گئے ہوئے تھے، جب واپس باہر آئے تو پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے، انہوں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، چھوٹے بچے تھے، تو آپ نے ان کو سینے کے ساتھ لگا دی اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم نصیب فرما اور دین کی صحیح سمجھ نصیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔